حضرات، سنیے، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں ایک یہودی خوب ستایا، جی بھر کر کے ستایا، لیکن مرنے کے وقت 3 چیز نبی سے مطالبہ کیا اور نبی نے تینوں چیز پورا فرما دیے۔ وہ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک جنی سانپ، ایک جنات سانپ کی شکل میں 500 سال کا انتظار نبی سے ملاقات میں لگا دیا، اور پھر نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ 10واں جز مکمل ہوا، یعنی قرآن کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اب 2 حصے باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ ان کی بھی رات مکمل ہوگی، جنہوں نے سنا ان کی بھی رات اور مہینہ مکمل ہو جائے گا، جو لوگ نہیں سنے اور نہیں عمل کیے۔ بزرگوں اور دوستو، آج 2 سورتیں پڑھی گئی ہے، ایک سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ یہ 2 سورتیں ہیں، اس میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حالات جو اپنوں اور غیروں کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور خصوصاً جہاد سے متعلق جو احکامات ہیں، وہ اللہ نے اسی دونوں صورتوں میں خاص کر بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کا یہ مانگ ہے اسلام والوں سے، اور یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم سے ان 2 صورتوں سے ان آیتوں کو آپ نکال دیجئے، تبھی دنیا میں امن اور سکون ہوگا۔ اس کی پوری کوشش میں لوگ لگے ہیں، لیکن نہ نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے وہ احکامات جو بیان فرمائے ہیں، اس کی روشنی میں ہم سب مسلمان پابند ہیں، اور اس کے حالات اور تقاضے کے مطابق ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، اس صورت پاک میں خاص طور سے وہ حکم جو آج اس پر مکمل طور سے عمل ہو رہا ہے، اسی صورت پاک میں، یعنی جس کا سورہ توبہ نام رکھا گیا، اس لیے کہ غزوہ حنین کے موقع پر چند معمر صحابہ جو بزرگ ترین تھے، جن کی عمریں بہت بڑھی ہوئی تھی، وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ لوگ شریک نہیں ہو سکے۔ لہذا جب غزوہ حنین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، تو پھر ان لوگوں کو بڑا رنج اور ملال ہوا۔ وہ لوگ توبہ کیے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کیا، اسی لیے سورت کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ یہی قرآن میں ایک سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے، ورنہ پورے قرآن میں چھوٹی بڑی جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل پہلے بسم اللہ پڑھے، بعد میں سورت کا آغاز کیے۔ نبی نے اس وقت لکھنے والوں کو بلا کر کے پہلے بسم اللہ لکھوایا، اور پھر اس کے بعد سورتیں شروع فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو اللہ نے نازل فرمایا، اسی لیے حکم ہے بسم اللہ کا پڑھنا، بسم اللہ کا ہر سورت کے شروع میں پڑھنا، اور نماز کی حالت میں بھی پڑھنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو اس سے نماز میں کوئی حرج اور فرق نہیں آئے گا، البتہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے۔
تلاوت اگر کوئی آدمی کر رہا ہے، کرتے کرتے درمیان میں ایک سورت آ جاتی ہے تو اس کو اس وقت بسم اللہ پڑھ کر کے دوسری سورت شروع کرنا چاہیے۔ لیکن سورۃ التوبہ میں نہ بسم اللہ لکھا گیا ہے اور نہ پڑھنے کا حکم ہے، البتہ پڑھنے کا حکم اس وقت ہے کہ کوئی آدمی وہیں سے تلاوت شروع کر رہا ہو، یعنی پہلے سے نہیں کر رہا تھا، آگے سے نہیں کر رہا تھا، قرآن کھولا اور وہیں سے شروع کیا تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورت کو شروع کرے۔ لیکن اگر پہلے سے وہ تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے اور درمیان میں سورۃ التوبہ آ گئی ہے تو ایسی صورت میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے سورت کی تلاوت شروع کر دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا اور آج بھی اسی پر فتویٰ اور مسئلہ ہے۔ یہ سورت سب سے آخری سورت کہلاتی ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قرآن کو ترتیب دینے لگے اور سورتوں کو ترتیب دینے لگے تو اس سورت کے بارے میں صحابہ میں چرچا ہوا کہ اس کو کہاں رکھا جائے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے تو کیا اس کو قرآن کے سب سے آخری میں رکھ دیا جائے یا اس کو کہاں رکھا جائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ جو قرآن کے معنی اور مطلب کو جانتے تھے انہوں نے اس کو ترتیب کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد رکھ دیا، اس لیے جہاد کے احکامات، توبہ کے احکامات اور دوسرے بہت ساری ایسی چیزیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی ترتیب سے اس سورت کو 10ویں جز میں سورہ انفال کے بعد رکھ دیا گیا۔ خیر، ترتیب حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا ہے، اسی ترتیب پر آج بھی قرآن باقی ہے، نہ ہم اس کو آگے کر سکتے ہیں نہ اس کو پیچھے کر سکتے ہیں۔ اس سورت پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے احکام یعنی حکم اللہ نے دیا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حدود حرم کا تعین اسی سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لہذا اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ خبردار اب آج کے بعد یعنی جب مکہ فتح ہوا ہے اور فتح ہونے کے بعد بالکل کفر وہاں سے ختم ہو گیا، ایک بھی کافر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں اب نہیں رہے تو اللہ نے حد قائم فرما دیا، یہاں تک کہ حرم کا حد ہے، اس کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا ہے آج کے بعد، اور کسی غیر مسلم کو مسجد میں آج کے بعد داخل نہیں کرنا، وہ نجس ہیں ظاہری اعتبار سے، لہذا ظاہری اعتبار سے وہ پاکی اگر حاصل کرے تو عام مسجدوں میں تو جا آ سکتے ہیں، لیکن حدود حرم میں ایمان کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہذا مدینہ طیبہ کا حرم اور مکہ المکرمہ کا حرم جو مقرر کر دیا گیا، اب دنیا کچھ بھی کرے وہاں تک کہ کفر نہیں جا سکتا ہے، اس کے اندر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ہیلے بہانے چھپ چھپا کر کے اگر چلا بھی گیا تو علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے وہ انشاءاللہ ایمان سے مالا مال ہوگا، تبھی اس کو اللہ اندر لے جاتا، اور ایسے سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات ہوئے، اور اگر اس کے قسمت میں ایمان نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی شکل سے اس کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے حدود حرم سے ظلمن نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا۔ ایسا بھی کئی واقعات سامنے آئے، لہذا حکم ہوا آج کے بعد کافر حدود حرم میں نہیں داخل ہوں گے، اسی صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا سے جب کفر ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں اب کفر نظر آنے لگیں گے، اس وقت بھی مکہ اور مدینہ میں ایمان اس طرح داخل ہوگا جیسے سانپ اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے آسانی سے، وہاں ایمان نہیں ختم ہوگا، وہاں سے ایمان نہیں جائے گا۔ اسی وقت ہوگا جب بیت اللہ شریف کو اللہ رب العالمین قرب قیامت میں مکمل اٹھا لے گا، اس کے بعد پوری دنیا میں یہ کیفیت ہوگی اور قیامت آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے منع
فرمایا حدود حرم میں اب کافروں کا داخلہ منع۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مسئلہ علماء کرام لکھتے ہیں، کیا عام مسجدوں میں کوئی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے یا نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آنا چاہے تو کم سے کم ظاہری پاکی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا بدن پاک ہو، اس کا کپڑا پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو۔ اگر ان شکلوں میں اگر وہ آتا ہے تو اس کو آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ آئے اور مسجد کے منظر کو دیکھے، یہاں نمازیوں کو دیکھے، نماز پڑھنے والوں کو دیکھے، یہاں کی عبادتوں کو دیکھے، شاید وہ اس سے متاثر ہوگا اور پھر اس کو ایمان کی توفیق مل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا بدن پاک نہیں، کپڑا پاک نہیں، جسم پاک نہیں، تو ایسے حالات میں بھی کسی غیر مسلم کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے اور آنا منع ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا حکم فرمایا، خبردار کافر غیر مسلم مسجد کو تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، مسلمان کا مال ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم کسی مسجد میں مال یا پیسہ لگانا چاہے تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پیسے مسجد میں لگائی جائے، بلکہ اگر التفات کی بنیاد پر، دل جوئی کی بنیاد پر اگر لینے کی ضرورت ہو اور لینا کو چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن مسجد کے حدود میں اس کے پیسے کا استعمال جائز نہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ نے صاف اعلان فرمایا وہی تعمیر کریں گے، وہی آباد کریں گے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ لہذا اس سلسلے میں بہت ہی چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ کبھی کسی غیر کے پیسے سے ہماری مسجد کی تعمیر نہ ہو، اس میں صرف مسلمان ہی کا مال لگے اور کسی اور کا نہیں۔ اس کے بعد پھر اس آیت کریمہ کے ضمن میں مسجد کے بہت سارے احکامات اور مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آگے چلیے، آگے پھر کچھ آیتیں گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشورہ کر رہے تھے، کیا کرو، محمد دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کے ساتھی بنتے چلے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ یعنی دار الندوہ جو مکہ کا ایک خاص جگہ جہاں پورے کفار بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے، وہاں پر یہ بات ہو رہی، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ قتل کر دو، کسی نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا جلا وطن کر دو۔ جب کہا گیا کہ اس کو جلا وطن کر دو تو ایک بڑے حضرت کھڑے ہو گئے، کہا کہ جلا وطن کرو گے تو یہ یہاں سے جائیں گے دوسری جگہ کام کریں گے، وہاں ایمان کا کام کریں گے، کوئی فائدہ نہیں، حاصل نہیں، تو اس کو قید کر دو محمد کو۔ کہا کہ اگر قید بھی کرو گے تو قیدیوں میں ایمان کا کام کرے گا، وہاں دعوت دے گا، یہ بھی فائدہ نہیں، یہ بھی فائدہ نہیں۔ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارے علماء میں حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں نے نینی تال کے جیل میں بند کر دیا، اور انگریز اس وقت بہت ظلم کر رہا علماء پر، بند کر دیا۔ بند کرنا تھا کہ روزانہ ان کو کم سے کم 25 کیجی بھٹے، 20 کیجی بھٹے چکی، پتھر کی چکی میں پیسنے کے لیے دیتے تھے۔ حضرت بڑے کمزور، لیکن اللہ نے غضب کی صلاحیت بولنے کے دی تھی۔ 8 گھنٹے بیان کرتے تھے، کتنے؟ 8 گھنٹے۔ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی میں اگر ان کا بیان شروع ہوتا تھا، پوری دلی کی عورتیں کھانا اگر پکاتی تھی تو چھوڑ کر کے چلی آتی تھی، شاہ جی کی تقریر ہو رہی ہے۔ چلو، اللہ نے غضب کی مقام اور رتبہ دیا۔ کسی نے ان کی وفات پر خواب دیکھا تھا، کہاں؟ ترکی میں خواب دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں آپ ساتھیوں کے ساتھ؟ کہا کہ عطا اللہ کی نماز جنازہ میں جا رہا ہوں۔ بڑے رتبے والے تھے، تو انگریز نے ان کو کیا کیا تھا؟ بھٹے دے دیا، کبھی گیہوں دے دیتا تھا، جلدی پیسو، آدھے گھنٹے میں آٹا تیار ہوگا، قیدیوں کو کھلاؤں گا، اور اگر نہیں تیار کر سکے، اگر ناشتہ نہیں بنا تو بہت سخت سزا دیں گے۔
حضرت بڑے کمزور، کبھی چکی نہیں چلائے تھے، اللہ اکبر، لے کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہندوستان میں دین جو بچا انہی بزرگوں کی محنت سے بچا ہے۔ وہ چلا نہیں سکتے تھے، کمزور تھے، لیکن بس سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے تھے۔ سورہ یاسین ادھر ختم ہوتی تھی، آٹا تیار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! انگریز دیکھا رہے اتنی جلدی کیسے آٹا تیار کر دیا، تو جھانک کر کے دیکھا یہ قرآن پڑھتا ہے اور چکی خود بخود چلتی ہے۔ قرآن پڑھ رہا، خود بخود چکی چلتی ہے۔ ایک دن دو دن دیکھتے دیکھتے ان کی بڑی پسند آواز سن کر کے سارے مسلم غیر مسلم قیدی جمع ہو جاتے تھے اور چکی خود چلتی تھی، آٹا نکل جاتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے چند دنوں میں 300 غیر مسلم قیدی حضرت کی تلاوت پر ہاتھ پر ایمان قبول کر لیے۔ انگریز نے کہا کہ جلدی اس کو باہر کرو ورنہ پوری قیدیوں کو اسلام لا دے گا، مسلمان بنا دے گا۔ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ہمارے اکابرین تو کر کے بھی دکھا دیا، اسی لیے کسی نے کہا کہ قید میں مت ڈالو، قیدیوں میں ایمان کا کام کرے گا محمد۔ پھر کیا کرو؟ کہا کہ قتل کرو۔ کہا کہ قتل بھی ایک آدمی نہیں کرنا، میری رائے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان مشورہ دے رہا ہے۔ اکیلے نہیں، پورے خاندان کے لوگ مل کر کے کرنا۔ لہذا سب لوگ تیار ہوئے۔ ہاں یہ پسند نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری، جو کہتے ہیں نا وہ حال، نہ رہے گا محمد، نہ محمد کی بات ہوگی، ختم کر دو نعوذ باللہ۔ نکلے سب لوگ، سب نوجوانوں کے ہاتھ میں تلوار۔ عشاء کے بعد گھیراؤ ہے گھر کا، حجرے کا، سب لوگ تیار ہیں۔ محمد نکلیں گے، نکالنا نہیں، نکلیں گے تب قتل کریں گے۔ اللہ کے حبیب کو حکم ہو گیا آپ ہجرت کیجیے، نکلیے۔ اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کیا ہے کیفیت۔ خیر امانتیں تھی، حضرت علی کو بولا علی میرے بستر پر سو جا، میں جا رہا ہوں، اور سنو صبح تم اٹھ کر کے سب کی امانتیں دینا، اور دینے کے بعد پھر تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی سو گئے، واقعہ بہت تفصیل ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ سورہ یاسین کے وقت میں، لہذا نکل گئے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر پوچھیں حضرت علی سے، علی رات میں سویا تھا یا یوں ہی ڈر سے جگہ آ گیا؟ حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین عمر بھائی کیا بتاؤں، اس رات اتنے مزے کی لطف کی نیند آئی ہے، پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں سویا ہے۔ میں آگے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لوگ تلوار لے کر کے کھڑے تھے، قتل کر دیتے، غصہ سارا تجھ پر ٹوٹتا۔ کہا کہ نہیں، ڈر نہیں تھا، نہ موت کے، نہ مارنے کا، نہ کسی چیز کا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی سو جانا، صبح اٹھ کر کے امانتیں سب کو دے دینا، اور پھر پیچھے پیچھے میرے ساتھ پیچھے مدینہ ہجرت کر کے آ جانا۔ ارے زندہ رہتا تبھی تو امانتیں دیتا، زندہ رہتا تبھی تو مدینہ جاتا، اسی لیے میں تو اطمینان ہو گیا، مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نبی کے ایک ایک جملے پر وہ لوگ ایمان رکھتے تھے، نبی کے ایک ایک جملے پر وہ لوگ یقین رکھتے تھے۔ خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غار ثور میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ میں، اس کی تفصیلات۔ لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا رکیے، یہ غار بہت دنوں کا گندا سندا پڑا ہوا ہے، جھاڑیں لگی ہوئی ہے، کوڑا کرکٹ ہے اس میں، نہ جانے کتنے کیا کیا اس میں زہریلی چیزیں ہوں گی، یا رسول اللہ آپ رک جائیے۔ اللہ اکبر، سفر ہجرت کا، جگہ جگہ پر وقت پر، ابھی اونٹ نہیں، ابھی اونٹنی نہیں، جب وقت آتا تھا تو اللہ کے پیغمبر کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کندھے پر بیٹھا لیتے تھے۔ حضرت سید اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں خدا کی عجیب و غریب شان ہے، جب نبی کا دشمن لگا ہوا ہے تو سواری صدیق اکبر کو اللہ نے بنایا، اور جب فرشتے بلا کر کے لے جا رہے ہیں تو اللہ نے نبی کے لیے براق بھیجتا ہے۔ یہ خدا کی عجیب و غریب شان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر روکے یا رسول اللہ رکیے، گئے اندر، دیکھتے ہیں تو ایک دو سوراخ نہیں، کتنے؟ 70 سوراخ۔ ارے کون ہے جو اتنا کر کے رکھ دیا ہے؟ کوئی کپڑا بھی نہیں، وسائل بھی نہیں، اپنی چادر اتارتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں 70 سوراخوں کو چادر کے ٹکڑے کر کر کے سیدنا صدیق اکبر بند کرنے لگے۔ بند ہوتے ہوتے کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا، نبی ادھر باہر کھڑے ہیں، دشمن کا خطرہ ہے، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر چاروں زانو ہو کر کے بیٹھ گئے،
نبی کو اپنے ران پر سلا لیا، آپ آرام کیجیے، تھکے ہیں یا رسول اللہ کے پیغمبر سو جاتے ہیں۔ 70 سوراخ کے اندر ایک شخص گھومتا ہے، ایک شخص چکر لگاتا ہے، جہاں جاتا ہے سوراخ بند نظر آتا ہے، کہیں اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ آخر کار آیا اس جگہ پر جہاں سیدنا صدیق اکبر کا انگوٹھا رکھا ہوا ہے، نرم جسم دیکھ کر کے اس کو کاٹنے لگتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ہمت کرتے ہیں اور اپنے انگوٹھے کو ہٹاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کو تکلیف نہ ہو میری حرکت سے، اپنے جسم کو پتھر جیسا بنا دیے۔ زہر کا اثر ہوتا ہے اور آنسو سے قطرہ نبی کے رخسار مبارک پر ٹپکتا ہے۔ نبی بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ کوئی چیز اندر کاٹ رہا ہے مجھے۔ کہا کہ ہٹاؤ پیر، اٹھاؤ، تو اٹھاتے ہیں تو ایک سانپ نکلتا ہے، سانپ نکلتا ہے، نبی کو سلام کرتا ہے۔ رسول اللہ جواب دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اندر ایک عاشق رسول نکلنا چاہ رہا ہے، باہر سے ایک عاشق رسول روکنا چاہ رہا ہے۔ یہ سانپ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امتی۔ حضرت عیسیٰ سے یہ جن نے سنا تھا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں آئیں گے اور آپ کو مکہ والے ظلم کے ساتھ نکلنے پر مجبور کریں گے اور پھر آپ اس راستے سے چل کر کے مدینہ پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جنات سے فرمایا تھا اے جنات اگر موقع مل جائے تو رسول اللہ کو ضرور دیکھ لینا۔ تو آگے کہاں رہوں گا، کہاں ٹھکانہ ڈالو؟ تو حضرت عیسیٰ نے نقشہ بتا دیا تھا، وہاں رکو، وہاں نبی آئیں گے، وہاں تیری ملاقات ہوگی۔ کتنے دنوں تک انتظار کیا؟ 500 سال تک اس سوراخ میں، غار میں، انتظار میں وہ جن رہا۔ آج نہیں آئیں گے، کل نہیں آئیں گے، آئیں گے، لیکن ایک نبی نے نبی کے بارے میں کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے، آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امتی جن سانپ کی شکل میں، جناتوں کا ہے یہی معاملہ، وہ سانپ کی شکل بدل جائیں گے، کبھی عورت بن جائیں گے، اللہ سے یہ ان کو اجازت ہے، اس کی ایک پہچان ہے۔ بزرگان دین ان کو ایک علامتیں بتائے ہیں اور الحمدللہ کبھی کبھی یہ لوگ انسانوں کے ساتھ مل جل کر کے بھی کام کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں تو آج بھی کہتے ہیں کہ جنات پڑھتے ہیں، وہاں ایک جگہ آج بھی اوپر منزل میں ہے دارالتفسیر کے نام سے، جو وہاں کوئی بھی رات میں بچے نہیں رہ سکتے ہیں، دن میں تو پڑھتے ہیں لیکن رات میں کوئی نہیں رہ سکتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا یہی وہ قیام کرتے ہیں، اسی لیے اس کی جگہ خالی رکھ دیا کرو۔ اور وہ لوگ صفوں میں بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پہلے دور میں بھی، آج کے دور میں بھی ہے۔ پہلے دور میں تو بالکل بچوں کے کمرے میں انسانوں کی شکل میں مل جل کر کے رہتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کمرے میں بچے سب مل جل کر کے تھے، تو بچے ہوتے نا کہنے کہ ایک دن تم لائٹ بند کرنا، ایک دن تم بند کرنا، باری تھی۔ جنات اس دن ذرا بیمار تھا، اس نے کہا کہ یار میری طرف سے تم بند کر دو، کہا کہ نہیں تمہاری باری تم بند کرو۔ ذرا اس کو لوگ چھیڑا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بند کرتا ہوں، آنکھیں تم بند کر لو میں بند کرتا ہوں۔ جہاں اس کے بستر وہیں سے ہاتھ لمبا کیا اور بند کر دیا، سارے بچے کمرے سے باہر ہو گئے۔ باہر ہونا تھا سب بھاگیے، کیا ہے تماشا؟ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت یہاں آئے اور آ کر کے ڈانٹیں، خبردار رہنا ہے تو ٹھیک سے رہو، اپنی شکلیں کبھی نہیں بنانا اور اپنی کیفیت کبھی نہیں اختیار کرنا، ہمارے بچوں کو ڈرانا نہیں، اگر ڈراؤ گے تو مدرسے سے اخراج کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جنات میں دونوں چیزیں ہیں، وہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ جس طرح انسان اچھے بھی ہیں برے ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ 500 سال تک کے انتظار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر وہ وہاں سے نکل گیا، اب ڈرا نہیں رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو ڈرا نہیں رہا ہے، اب نہ ڈر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ اپنی تفصیل بتا دیتے ہیں، یہ فلاں وقت کا جن ہے، میری ملاقات کے انتظار میں یہ یہاں رکا تھا۔ یا رسول اللہ یہ 70 سوراخ کیوں بنایا اس لیے کہ اگر ایک عاشق رسول ایک سوراخ کو بند کرے گا، دوسرے سے میں نکلوں گا، تیسرے سے نکلوں گا، وہ سوراخ پر سوراخ بناتا رہا، لیکن تو بھی عجیب و غریب عاشق رسول کہ سارے سوراخوں کو بند کر دیا تم نے۔ لہذا اس کی پھر بعد میں موت ہوئی، وہ قصہ ختم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر غار میں ہیں، نبی آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کام لینے پر آتا ہے تو انسان کا محتاج نہیں۔
کون آیا وہاں پر؟ مکڑی آیا اور آ کر کے جالا جلدی سے لگا دیا ہے۔ کون آیا؟ کبوتر آیا، انڈا ڈال کر کے بیٹھ گیا۔ کون آیا؟ مکے کے بڑے بڑے بہادر نبی کو پکڑنے کے لیے آئے، آ کر کے دونوں کھڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے قدم کے نشان سے یہ پتہ لگتا ہے محمد اسی غار میں ہے۔ کہاں ہے؟ اسی غار میں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر محمد ہوتا تو پھر یہ جالا ٹوٹ جاتا، انڈا پھوٹ جاتا، کبوتر بیٹھا نہیں رہتا۔ ارے جالے اس سوراخ پر لگتے ہیں جو سوراخ برسوں سے اس میں لوگ آنا جانا نہیں کرتے ہیں، اس پر تو مکڑی جالا لگا دیا ہے۔ یہاں انڈا پڑا ہوا ہے، کبوتر بھی ہیں اس تمہارے سامنے، دیکھو ابھی ابھی یہ اڑ کر کے گیا ہے۔ لگ رہا اگر پہلے کوئی آدمی آیا ہوتا اور اندر گیا ہوتا تو جالے ٹوٹتے، انڈے نہیں رہتے، کبوتر نہیں رہتے۔ تم بیوقوف ہو، اس لیے محمد یا نہیں کہیں اور چلو تلاش کریں گے۔ اللہ جب دماغ خراب کرنے پر آتا ہے نا، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، پھر وہ پیشاب پینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس لیے عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سن رہے تھے، سنتے سنتے کان میں آواز پڑتی ہے، ڈرتے ہیں۔ اللہ نقل کرتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ نبی سے نبی کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو، اے میرے ساتھی ڈرو نہیں، لا تحزن ان اللہ معانا، ہمارے تمہارے ساتھ اللہ اس وقت میں، بس ڈرو نہیں۔ اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر 3 دن تک کے یہاں چھپے رہتے ہیں نبی کے ساتھ، اور ان کی بیٹی حضرت اسما لا کر کے کھانا پیش کرتی ہے، کھلاتی ہے، روزانہ آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد نابینا اندھے ہو گئے تھے، اپنے تانک میں کچھ کیسے خزانے رکھے تھے۔ بیٹی اور اپنی پوتری سے پوچھتے ہیں کیا ہے؟ ابو بکر چلا گیا؟ ہاں چلا گیا۔ محمد کے ساتھ گیا؟ ٹھیک ہے جانے دو، لیکن دیکھو بیٹی طاق میں پیسے رکھے تھے وہ بھی ہے یا لے کر کے چلا گیا؟ تو آسما جانتی تھی ابا سب کچھ لے کر کے گئے ہیں، طاق میں جو پیسے تھے دینار و درہم وہ سب لے کر کے گئے ہیں۔ ان کو صدمہ ہوتا، ان کو فکر ہوتی اب کیسے گزار ہوگا۔ لہذا حضرت آسما کہتی ہیں جلدی جلدی میں باہر گیا، پتھر کنکر اٹھایا، اٹھا کر کے لا کر کے طاق میں سجایا، اور اس پر ایک کپڑے میں نے ڈالا۔ میں اپنے نابینا دادا کو پکڑ کر کے لایا اور لا کر کے ان کا ہاتھ اس پتھر پر میں چلایا، اور یوں کہا دادا سارے پیسے ابا چھوڑ کر کے گئے ہیں، لے کر کے نہیں گئے ہیں، دیکھیے اس چادر کے کپڑے کے نیچے دینار و درہم ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قسم خدا کی میں دینار و درہم کی آوازیں سن رہا تھا اس کپڑے کے نیچے۔ اللہ نے غیبی مدد فرمایا، غیبی مدد فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہ واقعہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایک عاشق رسول کو 500 سال تک کے ایک جگہ پر مقرر کرا دیا، ایک عاشق رسول ایسا دیا کہ ایک ذرہ برابر بھی ہٹنے والے نہیں، وہی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر یہاں پر ہوا، اور اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نام لیا ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اسی لیے شیعہ طبقہ یہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی نے فاطمہ اور علی سے دشمنی کر کے نبی کی قربت حاصل کر لی ہے، لہذا نبی کے سب سے زیادہ قریبی مسلمانوں کے نزدیک ہم اور آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے، وہ ہے۔ لیکن شیعوں نے یہاں پر اور غار کے اس مسئلے کو لے کر کے اور وفات کو اس مسئلے کو لے کر کے اللہ اکبر بہت واویلا مچائے، اور اتنا مچائے کہ اس کی بہت بڑی فراق ڈال دی اسلام میں، اور صحابہ سے دشمنی ڈال دی ہے، اتنے ڈالیں اللہ اکبر کہ کوئی حد نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر سے ان کی دشمنی بہت زیادہ ہے، اتنی ہے کہ کبھی ان کا نام بھی ڈھنگ سے پسند سے لینا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں بس دنیا میں 5 ٹن پاک۔ کتنے؟ 5 ٹن پاک۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا، کبھی کبھی مسلمان بھی ایسا چھپا ہوا کیلنڈر اپنی دکان میں رکھ لیتا ہے، یہ شیعوں کی علامت ہے 5 ٹن پاک۔ ہاتھ کا چھپا
چھپا ہوا کیلنڈر نہ رکھو، یہ شیعوں کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں بس دنیا میں 5 ہی آدمی پاک، باقی سب ناپاک۔ 5 کون؟ ایک اللہ کے رسول، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین، باقی سب ناپاک نعوذ باللہ، صحابہ بھی ناپاک۔ اور حضرت عمر سے تو اتنی دشمنی وہ کوئی حد نہیں۔ ایک بیچارہ سنی مسلمان غریب شیعہ ایک نواب مالدار کے پاس قرضہ مانگنے کے لیے گیا، موقع کی یہ تلاش میں رہتے ہیں۔ کہا کہ قرضہ تو دوں گا لیکن شرط یہ ہے میں عمر کا نام لکھوں گا زمین پر، اور کتنا پیسہ چاہیے تم کو؟ کہا کہ 30 روپیہ دے دیجئے بس کام ہو جائے گا۔ میں کہا کہ ٹھیک ہے، عمر کا نام لکھوں گا میں تو تم کو 3 جوتے اس پر مارنا ہے۔ کتنا؟ پیسہ دے دوں گا۔ بیچارہ بڑا غریب پریشان، کہا کہ اچھا سوچ کر کے بولوں گا، ہمارے اور آپ کے طرح نہیں کہ جلدی سے کام کر لیں، سوچ کر کے بولوں گا۔ دوسرے دن آئے، کہا ٹھیک ہے آپ لکھیے، میں مارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے پیسہ دے لیجئے میرے ہاتھ میں۔ آگے ٹھیک ہے یہ لو 30 روپیے، ہر حرف کے بدلے میں 10 روپیہ۔ عمر میں کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں، عین میم را۔ کہا کہ یہ 30 روپیے لے لو۔ کہا کہ لکھیے آپ۔ جب اللہ پر توکل، بھروسہ، ایمان کی فکر ہو تو اللہ بچاتا بھی ہے، اللہ بچاتا بھی ہے۔ کہا کہ دیجئے جوتا، آپ کا جوتا ہو یا میرا جوتا ہو؟ کہا کہ نہیں تمہارا ہی جوتا ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اٹھایا، لکھا ہوا بڑے موٹے حرف سے عمر، اٹھایا زور سے جوتا نیچے لے گیا، آہا اس میں تو علی کا عین نظر آ رہا ہے حضرت۔ کہا کہ ہاں صحیح، علی کے نام میں عین ہے نا، عمر کے نام میں عین ہے، دونوں ہے۔ کہا کہ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، مجھ کو کس پر مروا رہے ہیں؟ اس میں تو علی کا عین نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ بس چھوڑو، مٹاؤ، عین کو مٹاؤ، میم میں مارو، را میں مارو، میم میں اور را میں مارو، عین مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ پھر بیچارہ جوتا اٹھایا اور لے گیا، اللہ اکبر، توبہ توبہ، اس میں محمد کا میم نظر آ رہا ہے، آپ کس کو مروا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے، چلو اچھا اس کو بھی ہٹا دو۔ اب کیا رہا؟ را رہا، اب کیا آئے گا را سے؟ بیچارہ غریب مسلمان۔ اس کے بعد پھر جوتا اٹھایا، کہا کہ اوہ اللہ اکبر، اس میں تو رافضی کا را نظر آ رہا ہے، اس میں ماریں گے۔ رافضیوں کا ایک نام ہے، رافضی نام ہے۔ کہا کہ را میں مار دوں؟ کہا کہ مارو اس میں۔ کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کا نام رافضی ہے۔ کہا کہ اس کو ختم کرو، پیسہ لو چلے جاؤ تم۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہوشیاری نہیں کریں گے یہ کیا کیا کر دیں گے یہ لوگ۔ اسی لیے اتفاق کی فیصلہ ہے مسلمانوں کا، ان سے شادی بیاہ جائز نہیں ہے۔ وہ صدیق اکبر اور عمر کے خلاف ہیں، وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن تو علی پر آ رہا تھا، جبریل بھول کر کے محمد الرسول اللہ کے ساتھ چلے گئے۔ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، ان کے عقائد اور مسائل ہیں جو جاننا چاہیے تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے ایمان اور عقیدہ۔ لہذا اللہ نے ذکر فرمایا اس سورۃ پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عجیب و غریب شان ہے۔ جاتے ہیں مدینہ، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قباء سے آگے جب بڑھتے ہیں لوگ سیدنا صدیق اکبر کو محمد الرسول اللہ سمجھ لیتے ہیں، اور نبی جو ذرا بہت ہی نحیف کمزور تھے، اللہ کے پیغمبر کا حالت ذرا کچھ ایسے فکروں میں بدلی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر بہت ہی چاق و چوبند ہو کر کے چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، سارے لوگ آ کر کے ابو بکر صدیق کو محمد سمجھ کر کے مل رہے تھے۔ پورا مدینہ ابو بکر صدیق سے ملا۔ ایک جملہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمائے ہم سے کیوں مل رہے ہو، ادھر حضرت نبی اکرم میں نہیں بولے۔ اور شان دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی نہیں فرما رہے ہیں ادھر کیوں مل رہے ہو، میں مجھ سے ملو، میں محمد ہوں۔ آج اگر کوئی بڑے حضرت کو اگر ذرا چھوڑ دو، چھوٹے حضرت کی طرف آ جاؤ تو میدان میں جنگ اتر جائیں گے۔ اچھا ہم کو چھوڑ کر کے ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا۔ لیکن دیکھیے شان صدیقی اور شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مدینہ محمد سمجھ کر کے ابو بکر صدیق سے ملاقات کرتے ہیں۔
جب ہو گئی ملاقات اور سب کچھ ہو گیا، جب نبی کو بیٹھنے کی باری آئی ہے تو صدیق اکبر اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پر بیٹھیے آپ۔ سارا مجمع سمجھ گیا ابو بکر محمد نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ یہ ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں اے ابو بکر ایسا تم نے کیوں کیا تھا؟ پہلے بتا دیتے سب کو تاکہ نبی سے مل لیتے۔ جواب سنیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر اس لیے میں نے نہیں کہا، نبی تھکے ہوئے تھے، اگر لوگ مصافحہ کرتے تو نبی کو اور تکلیف ہوتی، میں نبی کے تکلیف اپنے لیے برداشت کر لیا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے عزتیں، دل سے مانو، اوپر نہیں۔ لہذا اس واقعے کا ذکر یہاں ہوا، اس کے بعد آگے آئیے وہ واقعہ جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے کچھ نام لیے ہیں، کس کو دینا۔ جمعہ میں بیان اگر سنے ہوں گے تو بات آئی ہوگی نا، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن کس کو دینا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے ذکر کیا اس آیت کریمہ، فقیر کو دو، مسکین کو دو، قیدیوں کو دو، مسافر اگر ضرورت مند ہو گیا ہے، اگر اس کو زکوٰۃ لینے کی اس وقت درکار ہے تو اس کو بھی دو، طالب علم دین حاصل کرنے والوں کو دو، اس کی پوری تفصیل بتائے، سب کو دو، لیکن یاد رکھنا دیتے وقت میری رضا کا خیال رکھنا، اس کو خوش کرنے کا خیال نہیں رکھنا، تم بلا کسی تفریق کے نیت اللہ پر کر کے زکوٰۃ ان لوگوں کو دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، قیدیوں کو، مسافروں کو، طالب علم کو، پڑھنے والوں کو، ان کو دو۔ مؤلفۃ القلوب یعنی ایک آدمی ابھی اسلام قبول کیا ہے، نو مسلم ہے، غریب ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دو، بتایا، شرطیں لگا دی یہاں پہ، لیکن دینا اس سے لینے کی امید نہیں رکھنا، بلکہ کس سے رکھنا؟ اللہ سے رکھنا۔ اسی لیے دل سے، نیت سے، رضا الہی کی بنیاد پر ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور زکوٰۃ کسی ایسے آدمی کے پاس آپ کا چلا گیا ہے جو مستحق نہیں تھا، حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک بڑے مالدار نکلا زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، رات کے اندھیریوں میں سوچا اتنا چھپ کر کے دوں گا بس اللہ ہی جانے، یہاں تک کہ جس کو میں دوں وہ بھی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں، چھپ کر کے آیا، دیکھا کہاں ہے، رات کے اندھیریوں میں ایک آدمی گزر رہا تھا، اٹھایا اور پورا کا پورا دے دیا۔ صبح چرچا ہوا، صرف اتنا کہا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لینے والا نے لیا اور وہ چلا گیا چہرہ چھپا کر کے۔ صبح چرچا ہوا، ایک زکوٰۃ دینے والے نے مالدار کو پوری زکوٰۃ دے دیا، بیچارہ پھر یہ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب غلطی سے دے دیا آپ ذرا واپس کر دیجئے، ایسا تو نہیں معاملہ تھا، یا اللہ جہاں تو حکم دیا، دل دیا، دے دیا، اب آپ ہی۔ لیکن اس بندے نے کہا چلو ایک دن غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گیا ہے، لہذا اب دوسری رات پھر ہم دیں گے صحیح۔ دوسری رات نکلا تو ایک آدمی نظر آیا، کہا کہ ایسے وقت میں کسی کو بھٹکنا، ادھر ادھر مسجد کے ارد گرد رہنا تو وہی محتاج بے سہارا لوگ ہوں گے، لہٰذا اس نے دیکھا اور اپنا چہرہ چھپا کر کے ساری رقم دے دیا۔ کہاں گیا؟ صبح چرچا ہوا، آج زکوٰۃ دینے والے نے ایک چور کو زکوٰۃ دے دیا، چرچا ہو گیا، اللہ آج بھی غلطی ہو گئی، اب سجدہ سو تو کرنے کا موقع نہیں ہے، نماز میں غلطی ہو جائے سجدہ سو۔ حدیث پاک میں علماء کرام لکھتے ہیں اگر دے دیا، اعلان ہو رہا ہے، لیکن تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن یہ بندہ اتنا دینے والا تھا، بخیل نہیں تھا۔ کیا تھا؟ دینے والا تھا، بخیل نہیں تھا۔ بخیل اگر ہو جائے تو نکلے گا نہیں، ایک مرتبہ ہو گیا، اب نہیں نکل سکتا ہے۔ اور بخالت بہت بڑی بری چیز ہے، اگر مرد میں عورت میں دونوں میں بخیلی آ گئی تو چین سکون نہیں ہے۔ شوہر بھی بخیل اور بیوی بھی بخیل، شوہر 1 نمبر تو بیوی 2 نمبر، جب شوہر 2 نمبر پر تو 3 نمبر۔ ایک دن رمضان کا مہینہ ہوگا یا نکلا گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے قریب آیا، واپس ہوا جلدی زور سے آواز دیا، بیوی بیگم دیکھو چراغ جل رہا ہے، جلدی سے بجھا دو۔ کہا کہ کمبخت ابھی آواز کیوں دے رہا، آ کر کے تو خود بجھا لو۔
کہا کہ میں آؤں گا اور وہاں تک پہنچوں گا، تیل کتنا جل جائے گا، دروازہ کھولوں گا پھر بند کروں گا، نیچے گھس جائے گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں میری آواز سن کر کے تم ہی پہنچا دو چراغ۔ تو بیوی نمبر 1 کیا اور ڈبل بخیل تھی، اس نے کیا جواب دیتی ہے، اچھا مسجد گئے اور پھر تم واپس آ رہے ہو گھر تک کے، تم گئے چپل پہن کر کے اب پھر آ رہے ہو چپل پہن کر کے، کتنی مرتبہ چپل گھس گئی ہوگی اس کا خیال کیا تم نے؟ دیکھو بیوی یاد دلا رہی ہے، بیوی یاد دلا رہی۔ تو یہ بھی شوہر کا بیوی کو تو خوش کرنا کا، بیگم ذرا دریچے سے جھانک کر کے دیکھو، جب واپس آنے لگا تو چپل دونوں ہاتھ میں اٹھا کر کے آ رہا ہوں، مجھ کو معلوم تھا یہ چپل گھس جائے گی، اس لیے اتنا نہ تو بخیل ہو جاؤ کہ تیرے خزانے سے کسی غریب کے گھر میں خوشی نہ آئے، تمہارے خزانے سے غریب خوشی نہ مناوے۔ اگر ایک مرتبہ غلطی ہو گئی پھر تو اللہ دینے والا پھر ہے برابر دینے والا۔ لہذا پھر بیچارہ اندھیرے میں سوچا یا اللہ یہ کیا ہوا، چلو ایک دن اور کر کے دیکھیں گے، ایک دن اور کر کے دیکھیں گے۔ آج پھر نکلا۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے تو امید رکھتے ہیں جس کو دیا ہوں ایک مرتبہ بڑھ کر کے سلام کرے، بڑھ کر کے عزت کر لے، اور خاص طور سے مدرسوں کے سلسلے میں لوگ بہت حساس ہیں۔ اگر مدرسہ والے اگر کسی وقت سلام نہیں کیا یا پوچھا نہیں جلسے کے موقع میں تو آئندہ پھر سالانہ بندی ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی ایک مدرسہ چلتا ہے، ایک دو نگرانی میں ہے الحمدللہ، ایک دکنی کوٹا اور تھلی کے درمیان میں ایک مدرسہ ہے جہاں 70 بچے ہیں، ان میں سے 45 بچے تو وہ ہیں جس کو قادیانی اور عیسائی پکڑ کر کے لے جا رہے تھے۔ ہمارے بنگلور کے ایک بہت دوست قریبی تھے، اللہ ان کی موت ہو گئی، مغفرت فرما اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا کہ ایسا ایسا حال ہے، کہا کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ ان بچوں کو بلا لیجئے یہاں۔ لہٰذا میں نے آدمی بھیج کر کے ان 45 بچوں کو بلایا، قسم خدا کی جس اسٹیشن میں ان بچوں کو لایا تھا اتنے گندے تھے کپڑے، لیکن ہمارے بہت سارے دوست اپنی شاندار گاڑیاں لے کر کے گئے، اور جب اپنی گاڑیوں میں بیٹھائے اور جب ان کو اتارنے لگا ایک بچہ اسی میں رہ گیا، اب گنتی کر رہا ہوں تو ایک بچہ غائب، بہت پریشان۔ تو ان کا موبائل گاڑی میں اسکارپیو تھی اس میں رہ گیا تھا، وہ موبائل لینے کے لیے گئے تو بچہ وہاں پڑا ہوا تھا، مطلب اتنا کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ آج الحمدللہ انہی بچوں میں سے اگلے سال 7 بچے حافظ قرآن ہوئے، اس سال 11 بچے حافظ قرآن ہوئے الحمدللہ۔ وہی وہ بچے خدا نخواستہ اگر قادیانی عیسائی لے گئے ہوتے، سیلاب آیا تھا ان علاقوں میں، پکڑ پکڑ کر کے لے جا رہے تھے، اگر وہ چلے گئے ہوتے تو آج وہ حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے۔ آج بھی انہی میں سے 30 بچے کے قریب اور ہیں ہمارے مدرسے میں، قرب و جوار میں تقریباً 70 بچے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بہت چالاک ہیں، زکوٰۃ کی بات بتا کر کے مدرسہ کے تعارف کرا رہے ہیں۔ آپ تھوڑے کوئی اور دوسری چیز کے کرا رہا ہوں، مدرسے ہی کی کرا رہا ہوں۔ آپ دیجئے وہاں اپنی زکوٰۃ کی رقم، نیکی حاصل کیجئے، بہت اچھا موقع ہے۔ ایک حافظ قرآن بنانے کے لیے آپ ذمہ داری لیجئے۔ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ خود تلاوت نہیں کر سکتے، مر جائیں گے بچے ایک مرتبہ قرآن خوانی کرا کر کے خاموش ہو جائیں گے، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا، زندگی بھر ثواب کماتے رہو۔ اس لیے جو حضرات کبھی زکوٰۃ دینا چاہیں، ہم تو جائیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، ملاقات نہیں ہوگی، دروازے پر نہیں جاؤں گا، دکان پہ نہیں جاؤں گا، بس یہاں آؤں گا، آپ یہاں آئیں گے، خوشی اگر ہوگی تو دے دینا، دعا کروں گا، نہیں دو گے تب بھی دعا کروں گا انشاءاللہ۔ خیر، تو وہ آج بھی نکلے اور نکل کر کے آئے، آ کر کے آج رات میں چہرہ چھپا کر کے دیکھا کہ کوئی مجبور آ جائے، گزر جائے تو زکوٰۃ کی نام بتا کر کے دے دوں میں۔ لہذا آج بھی اس رات میں زکوٰۃ کی تھیلی آنکھ بند کر کے لپیٹ کر کے دیتے ہیں تو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں چلا گیا۔ صبح چرچا ہوا، آج زکوٰۃ دینے والا زانیہ کو دے دیا۔ کون ہے ایسا آدمی محلے میں جو یہ ساری غلطیاں کر رہا ہے؟ کون ہے ایسا دینا چاہے؟ وہ لوگ بھی ایسے تھے، زکوٰۃ کے لے کر کے کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ نہیں جا رہے، تو سمجھ رہے تھے میں مستحق نہیں ہوں۔ اب تو غیر مستحق مستحق سب برابر ہو گئے، سب کہتے ہیں لائیے لائیے، نہیں، وہ لوگ اسی لیے چرچا ہوا، بڑے پریشان ہوئے۔ چوتھی رات دعا کیے پروردگار اب تو جو کچھ تھا دے دیا، اب نہیں ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے رب کریم۔ غیب سے آواز آئی، ارے دینے والا بندہ، میں تیری زکوٰۃ کو بھی قبول کیا اور ایسے ویسے قبول نہیں کیا،
ان گنہگاروں کو گناہوں سے بھی ہدایت بچا دیا اور ان کو بھی زکات دینے کی میں نے توفیق دے دی۔ جس مالدار کو تم نے دیا وہ رات میں بیٹھ کر کے سوچنے لگا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو چھپ کر کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں، اے اللہ ہم بھی اسی طرح خرچ کریں گے۔ تمہاری زکات سے میں نے اس کو بھی زکات دینے کی توفیق دیا، اس کا بھی ثواب تم کو ملا ہے۔ اور جس چور کے ہاتھ میں دیا وہ چور کو میں نے توفیق دی، رات میں وہ دعا کرنے لگا اے اللہ تو کتنا بڑا روزی دینے والا ہے، بغیر چوری کا ہاتھ میں لا کر کے دولت دے دیتا ہے، اگر میں تیرا ہو جاؤں تو تم کتنا مجھ کو دے گا۔ لہذا اس نے اسی رات توبہ کیا چوری کرنے سے، اے میرے بندے تیری زکات بھی قبول ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی نیکی بھی تم کو ملی ہے۔ اور وہ زانیہ بھی توبہ کی جو اللہ بغیر زنا کا مال دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں اس کے ماننے پر دے گا، اسی لیے وہ زنا سے توبہ کرتی ہے، اس کا بھی ثواب تم کو میں نے دیا اور تیری زکات کو بھی قبول کیا۔ پتا چلا میرے بھائیو بزرگو دو، لیکن ٹٹول کر کے اس کی گہرائی باریکی اور اس کی تمام کیفیتوں کو یہ کر کے کھنگال کر کے کسی کی غربت کو ظاہر کر کے نہیں بلکہ نیک نیتی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دو۔ ہاں البتہ مصرف کا جاننا ضروری ہے، علماء سے پوچھ کر کے کریں، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی تفصیل بتا دیا۔ اب آئیے وہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مدینہ طیبہ میں ایک آدمی تھا عبداللہ بن ابی سلول منافق نام کر کے، نبی کا بڑا دشمن۔ مکے میں ابو جہل نامور تھا دشمنی میں، تو مدینے میں منافق عبداللہ ابن ابی سلول تھا۔ ہمیشہ دھوکہ دیا، فراڈ کیا، نبی کے ساتھ دغا کا کام کیا۔ مرنے کے قریب ہوا، بیٹا اس کا اسلام قبول کر لیا تھا، بیٹے کو بھیجا جاؤ محمد رسول اللہ کو بلا لو۔ نبی تشریف لاتے ہیں، عبداللہ ابن ابی سلول دیکھتا ہے، نبی کو سلام کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر سامنے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، کہتا ہے یا رسول اللہ محمد بس مرنے کے قریب ہو چکا ہوں، 3 خواہش میری ہے، اللہ کے واسطے یہ 3 خواہش میری پوری کر دینا۔ نبی نے پوچھا بتاؤ کیا کیا؟ کہا کہ 3 خواہش یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو غسل آپ دے دیجیے گا، میں مر جاؤں تو کفن آپ اپنا جبہ دے دیجیے گا، اور آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، یہ 3 خواہش۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ان کے بیٹے سے عبداللہ سے کہا دیکھو جب انتقال ہو جائے، موت ہو جائے تو مجھ کو خبر کرنا، میں آ جاؤں گا۔ انتقال ہوا، موت ہوئی، بلایا حضرت عبداللہ جا کر کے یا رسول اللہ ابا کی موت ہو گئی ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیں گے، جبہ بھی اپنا دے دیں گے اور غسل میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ آج اس نبی اللہ اکبر جس کو جس دشمن نے ستایا تھا، ظلم کیا تھا، دغا دیا تھا، فریب دیا تھا، آج پیغمبر اعظم اس کے نماز جنازہ، اس کے کفن دفن میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ دنیا کے خاطر اگر کسی بھائی سے لڑائی ہے تو دوری سے کہہ دیتے ہیں اس کے کفن دفن میں نہیں جاؤں گا، سلام کلام بند ہو جاتا ہے۔ نبی کی اس واقعے سے عبرت لیجئے کہ پیغمبر اعظم اپنے اخلاق میں کتنا اعلیٰ مقام پر پہنچے تھے۔ نبی پہنچ گئے، غسل کے لیے آپ نے پانی بڑھا دیا، غسل ہوا، کفن کی باری آئی، آپ اپنا جبہ لے کے گئے تھے، دے دیے۔ یہاں تک حضرت عمر صبر کیے، کیا کیے؟ صبر کیے۔ جنازہ تیار، اب نبی پڑھانے کے لیے آ رہے، حضرت عمر آئے اور کرتا جبہ نبی کا پکڑ کر کے کھینچ ڈالے، یا رسول اللہ کس کے نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں آپ؟ یہ منافق ہے، اس سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، کتنے لوگ اس کے فریب میں آ کر کے ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کیوں ان کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمر بار بار کھینچ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر وعدہ کر لیا ہوں، پڑھانے دو، پڑھانے دو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نبی کے جملے پر خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دی۔ پڑھانا تھا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر خبردار، آج کے بعد کسی کافر منافق کے قبر پر کھڑے نہیں ہوئیے، آپ نماز نہیں پڑھیے۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو یہ تو کافر ہے، یہ فاسق ہے، ہدایت فاسقوں کو ہم نہیں دیتے ہیں، اس لیے آپ نے کر لیا، اب نہیں کرنا۔
وہاں سے آج تک قیامت تک کے لیے دروازہ بند ہو گیا. اسی لیے مسئلہ لکھتے ہیں یہاں سے علماء کرام کہ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم دوست کے جنازے میں، اس کے کفن دفن میں، اس کے ساری کیفیتوں میں اگر شریک ہوتا ہے تو یہ شرکت اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں تسلی بعد میں دے دو، تعزیت بعد میں کر لو، اس کے گھر والوں کو بعد میں تسلی دے دو، لیکن عین اس وقت میں جس میں اس کے رسومات ادا ہوتے ہیں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں. نبی کو اللہ نے منع کیا، نبی کی امتی کو بھی اللہ نے منع کیا. اب تو بہت سارے لوگ قرآن خوانی بھی پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی فلمی ایکٹر کو نیتا ایسا کرنے لگتے ہیں لوگ. نہیں، جائز نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ نکالتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چند چیزیں. نبی نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ جواب سنیے. نبی نے ایسا کیوں کیا؟ جب جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے تو نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غسل نہیں دینا چاہیے، کپڑا جبہ نہیں دینا چاہیے. آخر کیوں دیا؟ وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں. حضرت عمر پوچھتے ہیں پھر اور کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، اگر آیا آسمان سے زمین پر عذاب اللہ کا اترتا تو عمر کے سوا کوئی بھی نہیں بچتا. حضرت عمر کی تعریف نبی نے کی. لیکن نبی سے پوچھتے ہیں حضرت عمر تو عمر کے سامنے، صحابہ کے سامنے جواب دیتے ہیں رسول اللہ کہ دیکھو ہم نے جو اس کی عیادت کی ہے اور اپنا جو جبہ میں نے اس کو دیا ہے، ہمارے جبہ دینے سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. نبی نے فرمایا میرے جبہ دے دینے سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت تو ایمان پر ہوتی ہے. آج بھی قبروں میں کسی حضرت کا شجرا رکھ دیتے ہیں. یہ پیر صاحب کا شجرا ذرا رکھ دو، منکر نکیر کچھ بھی نہیں پڑھے گا یہ تیرا شجرا. کبھی کبھی ایسا کبھی کرتے ہیں، حرام کے کپڑے پانی زمزم سے دھو دھا کر کے اس کو کفن میں شامل کرتے ہیں. وہ ایک الگ حیثیت ہے، رکھو، لیکن ضروری نہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی. کسی بزرگ کے کپڑے سے مغفرت ہو جائے گی نہیں. قرآن قبر میں رکھ دینے سے مغفرت ہو جائے گی نہیں، بلکہ مغفرت آج ہوگی تو صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگی. اسی لیے بزرگوں کے جو کبھی تسلی کے لیے اگر کسی کو دے دیتے ہیں یہ میرا شجرا ہے، مرنے کے وقت قبر میں رکھ دو گے تو اس کی نجات ہو جائے گی، آنکھ بند کر کے کوئی یہ فراڈ آدمی ہے. یہ فراڈ ہے، نہیں ہو سکتا ہے ایسا. یہ دینا ڈالنا رکھنا بھی جائز نہیں سوا کفن اور مردے کے علاوہ. لہذا نبی نے فرمایا میرے جبے سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی عمر، ایک اس کا احسان تھا میرے اوپر، وہ احسان چکانے کے لیے میں نے دے دیا. اور وہ احسان یہ تھا میرا چچا جب بدر کی لڑائی میں قید ہو کر کے قیدی بن کر کے آئے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور صف میں جب کھڑے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، میرے چچا جب کھڑے تھے ان کا جسم بڑا ہیکل، بڑے بہادر لمبے تگڑے آدمی تھے، لیکن بدن ان کا خالی تھا. میرے چچا کا ان کے لیے کوئی جبہ نہیں تھا. میں نے اپنا جبہ پیش کیا، چھوٹا ہو گیا، دوسروں نے پیش کیا، چھوٹا ہو گیا. اس وقت میں یہی آدمی بڑھ کر کے آیا تھا اور یہ کہا تھا اگر چاہو محمد تو میں اپنا جبہ دے دوں. اس نے میرے چچا کو جبہ دیا تھا، وہ جبہ اس کے جسم میں فیٹ آ گیا ہے. ان کا اس کا احسان تھا میرے اوپر کہ میرے چچا کو اپنا جبہ دیا تھا. میں وہ احسان بدلا چکانے کے لیے آج میں اپنا جبہ دے دیا اس کو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے کہ اے اللہ میں نے تیرے نبی کو ایک چیز دیا تھا، احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا. اور غسل کیوں دے دیے؟ غسل کیوں دے دیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل اور نماز کے سلسلے میں ابھی تک اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا تھا، ممانعت کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. ایک ہی میری آرزو تھی اگر اس کے کفن دفن جنازے میں شریک ہو جاؤں گا شاید کہ اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ میرے اس اخلاق کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیں گے. لہذا نبی جنازے سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے خاندان اور رشتہ دار قبیلے کے لوگ 1000 وہی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، آپ کی رائے اپنی جگہ تھی، لیکن اے عمر تم نے مجھ کو کیوں روکا تھا؟
کیوں روک رہا تھا؟ تو حضرت عمر بھی دلیل دیتے ہیں، یا رسول اللہ اس سے پہلے ایک آیت اتری ہے، اللہ نے فرمایا تم چاہے کافر منافق کے 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کرو گے ہم اس کے استغفار کو قبول نہیں کریں گے۔ میرے سامنے یہ آیت تھی یا رسول اللہ، اس کی بنیاد پر میں روک رہا تھا۔ نبی نے فرمایا تمہارا روکنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے، میرا عمل بھی اپنا جگہ صحیح ہے، لیکن اب آج کے بعد منافق اور کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے راستہ اللہ نے بند کر دیا۔ اور فرماتے ہیں علماء مفسرین، نبی اگر اللہ کو روکنا تھا تو نماز سے پہلے روک دیا ہوتا؟ پہلے روک دیا ہوتا؟ نہیں، اللہ بھی اپنے نبی کا خیال رکھتا ہے۔ خیال یہ رکھا میرا محبوب وعدہ کر لیا ہے، اگر وعدے کے خلاف ہوا تو لوگ کہیں گے نبی وعدے کے خلاف عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ فیصلے کو اتارتا ہے، کام بھی ہو گیا اور بات کے لیے مسئلے بھی بن گئے، اسی لیے اللہ نے نماز جنازہ تو پڑھوا دیا لیکن مغفرت نہ ہونے کا اعلان بھی وہیں پہ کر دیا، اور فرمایا آج کے بعد کوئی مسلمان کسی کافر کے قبر پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے کفن دفن میں، اس کے استغفار میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ یہاں تک یہ مسئلہ ہوا، انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ جو بہت دین سے میرے اوپر ایک قرض ہے، کیا ہے کہ نبی کی وفات کب ہوئی، نبی کا غسل کس نے دیا، اور وہ جو پوری باتیں بتایا ہوں انشاءاللہ 11ویں جز میں آیت کریمہ آ رہی اس کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ولی کس کو کہتے ہیں، اولیاء کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں دیکھتے ہیں نا، پہچانیے کون ہے ولی، ولی کس کو کہتے ہیں اور اولیاء کی کیا پہچان ہے، ولی اللہ کون ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے ساتھ ہم کو کیسے تعلق اور رابطہ رکھنا چاہیے، ان کا مقام آخرت میں اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ دونوں باتیں انشاءاللہ کیا ہیں کل سنیں گے۔ دل تھام کر کے بیٹھیے اور پہچانیے، سنیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ دوستو بزرگوں، محبت میں وقت لے رہا ہوں، کیا ہے آپ کی طرف سے محبت مل رہی اس لیے وقت لے رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے، یہی تو مہینہ ہے لینے کا، بعد میں آپ کہاں ملیں گے، پھر کہاں ملیں گے۔ روزانہ تفسیر ہوتی اس مسجد میں الحمدللہ، ہفتے میں 2 مرتبہ، جمعرات ظہر کے بعد اور ہفتہ عشاء کے بعد۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کم ہے، چند لوگ ہیں، لہٰذا لینے دیجئے، محبت میں، محبت ہی میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ نہ سمجھیں گے یہ مولوی بہت کھینچتا کھانچتا وقت پورا بجا دیتا ہے 12۔ اللہ آپ کی بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہم سب بہت گنہگار و خطا کار ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، ہم سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سبوں کے گناہوں کو مٹا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے روزے نمازیں سب قبول فرما لیجیے، باقی دین جو ہیں اس کو حسن خوبی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو، اور جب بھی مانگو، جب بھی لوگ مانگے، سب کی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔